اللہ نے فرمایا وقرن فی بیوتکن، گھر میں رہنا یہی ہے کہ نامحرم مردوں کے ساتھ. اور زبیر نے اپنی بیوی کو بھی لے کے آیا تھا. شیخ صاحب زبیر جو آیا تھا، مروان آیا تھا جمل میں، اپنی بیوی کو بھی لے کے آئے تھے. وہ طلحہ اپنی بیوی کو بھی لے کے آیا تھا. کسی نے اپنی بیوی کو نہیں لایا تھا. ان لوگوں نے صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو لایا تھا، اپنی بیوی کو کسی نے نہیں لایا تھا. یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری الجزء الثالث شاب دار الفکر. حافظ ابن حجر کبار محدثین میں سے، جرح و تعدیل و تصحیح و تضعیف میں اس کا ثانی نہیں ہے. یہ صفحہ نمبر 58 ہے اس مجلد میں، ملاحظہ کریں کتاب الفتن میں. وقد اخرج الطبری بسند صحیح عن ابی یزید المدینی، سند صحیح ہے. عائشہ نے خود اقرار کیا ہے کہ اس کا خروج جمل میں اس آیت کی مخالفت ہے، وقرن فی بیوتکن. عائشہ کا خود اپنا اقرار ہے صحیح سند کے ساتھ. اب نبی زید میں قال عمار بن یاسر لعائشہ لما فرغوا من الجمل، جب جنگ جمل میں اللہ نے عائشہ کے لشکر کو تباہ کر دی، امیر المؤمنین علیہ السلام کے مخالفین نواسب کا لشکر مٹی میں مل گئے، سب گر گئے زمین میں سرتن سے جدا. تو عمار بن یاسر نے عائشہ سے اس طرح کہا ما ابعد هذا المسير من العهد الذي عهد اليكم يشير الى قوله تعالى وقرن في بيوتكن. عمار وہ صحابی جو سراسر ایمان ہے، فرمایا عائشہ سے کہ اے عائشہ آپ کا یہ سفر کتنا دور ہے اللہ کے اس حکم سے، اللہ کے اس فرمان سے کہ آپ کو اللہ نے قرآن میں فرمان دیا تھا کہ گھر سے نہیں نکلنا ہے، آپ نے گھر سے نہیں نکلا. فقالت ابو الیقظان، عائشہ نے آواز نہ کہا کہ تم عمار ہو؟ قال نعم میں عمار ہوں. قال والله ما انك ما علمت لقوال بالحق، اس نے کہا کہ آپ تو ہمیشہ سچی بات کہتے ہیں. عائشہ نے خود کہا. عمار نے کہا الحمدللہ الذی قضى لي على لسانک، عمار نے کہا الحمدللہ کہ تم نے اپنی زبان ہی سے میرے بات کا اعتراف کر دی کہ تیرا یہ سفر سید المسلمین علیہ السلام کے جنگ کے لیے یہ قرن فی بیوتکن کی مخالفت ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس کے اعتراف ہے، یعنی سند بھی صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقرن فی بیوتکن، اس کے اوپر ہماری بات چیت چل رہی تھی کہ ازواج مطہرات بعد از وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حفاظت میں نبی پاک علیہ السلام کے دیگر اصحاب کے ساتھ بھی ان کو روانہ کیا گیا، اور آپ نے فرمایا بھائی خیال کرنا، حیا کرنا، یہ مائیں ہیں، ان کو باحفاظت جہاں پہ جانا چاہیں پہنچانا ہے. کیونکہ اہل سنت اور اہل تشیع کا کی بکس کے اندر متفقہ طور پہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ازواج مطہرات نبی پاک علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد گھر سے باہر نکلی ہیں. اس کے اوپر اہل سنت و جماعت نے ادب والا لہجہ اپناتے ہوئے یہ تذکرہ ارشاد فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شرعی ضرورت کے مطابق نکلتی تھیں تو اس کے اوپر قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا اطلاق نہیں ہوگا. ہاں بغیر کسی شرعی مجبوری کے نکلتی ہیں تو یہ ازواج مطہرات کی شان بھی نہیں ہے کہ مجبوری بھی نہ ہو اور وہ گھر سے باہر نکلے. جس طرح کہ جنگ جمل کا ذکر کیا جاتا ہے یا ادھر ادھر کے دوسرے واقعات جن کو حقیقت سے ہٹا کے توڑ موڑ کے بیان کیا جاتا ہے، ان کے حوالے سے یہ بات جاری ہوتی ہے کہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ صدیقہ پہلے نیت کر کے نہیں نکلی ہیں، بلکہ آپ اپنے گھر مبارک سے عمرہ کرنے کے لیے گئی ہیں اور آپ مکہ کے اندر موجود تھیں. آپ ڈائریکٹ بصرہ کے اندر نہیں گئی ہیں جنگ جمل کرنے کے لیے، بلکہ آپ مکہ کے اندر موجود ہیں اور مکہ سے آپ کو معیت لے کے آگے جانا پڑا بصرہ کے اندر. تو یہ ایک اسلامی اقدار کے اندر آئے گا کسی انسان کی اصلاح کرنے کے لیے، لوگوں کو لڑائی جھگڑے سے بچانے کے لیے. پھر اتفاق سے جو اللہ تعالیٰ کی ازلی تقدیر ہو وہ غالب آ جائے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ورنہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ آپ کی نیت کسی کے ساتھ لڑائی کی نہیں تھی. انہوں نے کہا میرے عزیزو وقرن فی بیوتکن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج پہ لے گئے تھے، ٹھیک ہے نا، اور پھر بعد میں عمر صاحب نے بھی ان کو حج پہ لے کے گیا تھا. اچھا یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو حج پہ لے گئے تھے تو فرمایا تھا کہ یہ حج اس کے بعد آپ لوگ گھر سے نہیں نکل سکتے. یہ بھی بتایا تھا نا، یہ بھی بتاؤ نا لوگوں کو. یہ کتاب ہے صحیح ہے سنن ابن داؤد، صحیح ہے حدیث صحیح ہے، میں صحیح سنن سے نقل کرتا ہوں تاکہ مجھے دوبارہ تصحیح نہ کرنے پڑے. سمعت رسول اللہ، ابو واقد ابن ابی واقد لیسی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول لازواجی فی حجۃ الوداع، کہ اپنے ازواج سے حجۃ الوداع میں فرماتے تھے ہادی ثم ظہور الحصر. حدیث بھی صحیح ہے کہ یہ تمہارا حج ہے، اس کے بعد چٹائی سے آپ چٹائی اس کو ترک نہیں کر سکتے آپ. یہ سنن ابی داؤد اردو زبان میں ترجمے کے ساتھ. چلیں بھائی اپنا ترجمہ دیکھ لو یہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ اس حج کے بعد گھروں میں رک کر بیٹھنا ہے، اس حج کے بعد گھروں میں رک کر بیٹھنا. بھائی ٹھیک ہے نا، صحیح حدیث میں نے دکھا دیا آپ کی کتاب سے سنن ابی داؤد سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر سے نہیں نکلنا اس کے بعد. ترجمہ بھی دکھا دیا آپ کو. اب دیکھو ابھی ابو واقد لیسی کی حدیث دکھا دی. اب ابو ہریرہ کی حدیث، احمد بن حنبل ہے جلد نمبر 9 ہے، شیخ احمد الزین کی تحقیق ہے. ابو ہریرہ کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا اپنی بیویوں سے اس نے کہا انما هي هذه الحجه ثم الزمنا حصول العصر، بلی ثم الزمنا آپ نے ملزم ہونا ہے، چپک کے رہنا. کس سے؟ چٹائی سے. یہ حج آپ نے کیا، اس کے بعد چٹائی سے آپ نے چپک کے رہنا. سند کیسا کہتا ہے، معاف کیجیے، سند کا کیسا کہتا ہے، سند صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے. ولزومهن الحصر کنایۃ عن البیت وقد صححهما الحیثمی نے بھی کہا صحیح حدیث صحیح ہے. اور یہ کہ گھر چٹائی سے چپک کے رہنا یعنی گھر سے باہر نہیں نکل سکتے اس کے بعد. اچھا یہ اس کا ترجمہ دیکھیں، مسند احمد بن حنبل، مترجم مولوی ظفر اقبال، چاپ مکتبہ رحمانیہ، صفحہ نمبر 674. ہاں جمل میں کس کے جنگ کے لیے نکلی ہے؟ اس کے ذات کے لیے کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا نفسی، جو بالکل ہو بہو رسول تھے، ہو بہو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. قرآن نے فرمایا وانفسنا وانفسکم. سبحان، یہ کیسے مسلمانی ہے بھائی، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے.
वाना हर्बुन लिमन हारबकुम, उसके लिए अबू हुरैरा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने अज़वाज के साथ हज किया तो फरमाया ये हज तो हो गया, इसके बाद तुम्हें घरों में बैठना होगा। हाय हाय हाय, मुलाहिज़ा करें, ये किताब है अल-मुसन्नफ़ फ़िल अहादीथ वल आथार, जुज़ अस-साबिक़, छाप दारुत ताज। यहाँ पर सफर आयशा खुद इकरार करती है कि उसने आयत की मुखालिफत की है, क़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न, कुरान का मुखालिफ ये खाशिईन में से, जो कुरान की मुखालिफत करे भाई वो खाशिईन अहल तक़वा में से है। قالت عائشة لأن أكون جلست عن مسيري كان أحب إلي من أن يكون لي عشرة من رسول الله صلى الله عليه وآله مثل ولد الحارث بن هشام। عائشہ نے کہا کاش میں نہیں جاتی جمل میں، یہ جمل میں نہ جاتی، میرے لیے زیادہ محبوب ہے اگر اس کے مقابلے میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 بیٹے ہوتے، حارث بن ہشام کے بیٹوں جیسا میرے پاس 10 بیٹے ہوتے، فرزند رسول ہوتے، اس سے زیادہ کاش میں نہ جاتی۔ ٹھیک ہے نا، اس نے خود اعتراف کیا۔ یہ کتاب المصنف الاحادیث والاثار ہے، ملاحظہ کریں اس میں، یہ عائشہ کی حدیث ہے۔ قالت لما حضرتها الوفاة، جب عائشہ کی وفات کا وقت آیا، قال ادفنوني مع ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن نہ کرو، میں شرمندہ ہوں، مجھے ازواج کے ساتھ دفن کرو، کیوں؟ فإني كنت احدثت بعده حدثا، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ دین میں بدعت داخل کی ہے، ان کے بعد احدثت حدثا، میرے حرکات میں نے دین میں بدعت داخل کی ہے، اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ پھر وہ اچھا، اور حافظ ذہبی سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں عائشہ کا مقصد یہی جنگ جمل ہے، جنگ جمل میں اس کا عقیدہ یہی ہے کہ اس نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن نہیں ہو سکتی۔ اچھا، پھر اس کا یہ کلمہ وددت انی کنت غصنا رطبا ولم اسر مسیرا، کہتا کاش میں، وہ بھائی زوجہ نبی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بڑی شرافت ہے، کھجور کی شاخ کی کیا شرافت ہے، کاش کہتی ہے کاش میں کھجور کا درخت ہوتا، یعنی میں مٹی ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور میں جمل کے لیے نہ۔ عائشہ دیکھیں میرے عزیزو، عائشہ ان کے اپنے نزدیک یہ ان کے مذاہب کا فرمان یہ ہے، مسلمانوں کا فرمان یہ ہے کہ سفر جب معصیت کی ہو، سن لو شیخ، سفر جب معصیت کی ہو تو اس میں نماز قصر نہیں ہوتی، نماز کو کامل ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہے المغنی لابن قدامہ الحنبلی، جزء ثالث، صفحہ نمبر 115، ولا تباح هذه الرخص، نماز کی قصر کی جو رخصت ہے یہ اس کی اجازت نہیں ہے، فی سفر المعصیہ، گناہ کی جو سفر ہے، جیسے کوئی چوری کے لیے جاتا ہے، کوئی شراب کی تجارت کے لیے جاتا ہے، نص علیہ احمد نے یہ بولا، شافعی نے یہ بولا، ثوری، اوزاعی و ابو حنیفہ نے یہ بولا۔ اچھا، یہ جب سنا، یہ سیر اعلام النبلاء جزء خامس، یہ قاسم ابن محمد ہے، عائشہ کا بھتیجا، امام ہے تم لوگوں کا، القدوہ الحافظ الحجہ عالم وقتی ورب القاسم فی حجر امتی عائشہ، یہ اپنی پھوپھی کے دامن میں پلی بڑھی ہے، عائشہ کے دامن میں پلا بڑھا ہے قاسم ابن محمد۔ اچھا، ملاحظہ کریں قاسم کیا کہتا ہے، یہ شرح مشکل الاثار ہے، ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلام الطحاوی جزء رابع عشر، صفحہ نمبر 263۔ عائشہ کا مزید اعتراف کہ اس کو پتہ تھا کہ یہ قرن فی بیوتکن کی مخالفت کر رہی ہے، وہاں پہ جا کر، بصرہ جا کر، جمل میں۔ عائشہ، قاسم ابن محمد سے میں نے پوچھا ما بال عائشہ كانت تتم فی السفر، سفر جب عائشہ کرتی تھی، چاہے حج کے لیے نکلے، وہ ہمیشہ نماز کو کیا کرتی تھی، نماز کو کامل پڑھتی تھی، نماز قصر نہیں کرتی تھی، کیوں؟ چاہے حج کے جہاں بھی سفر ہوتا ہو، عائشہ کا وہ نماز کامل پڑھتی تھی۔ قال لان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هذه ثم ظهور الحصر، کہتا وہ نماز اس لیے کامل کرتی تھی، کون کہتا ہے؟ اس کا بھتیجا جو اس کے گھر میں پلا بڑا ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھر سے نہیں نکل سکتی، اس کا سب سفر معصیت کی سفر ہے، گناہ کی سفر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ یہ چلا میرے محترم، چاہیے اس کو ترک نہیں کر سکتے آپ، اس گھر سے نہیں نکل سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ نے الحمدللہ عمر کے لیے بھی بہت بڑا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ثابت کر دی کہ اس نے بھی مخالفت کیا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس حج کے بعد کوئی زوجہ ان کا گھر سے نہیں نکل سکتی، تو عمر نے کبھی مخالفت الحمدللہ آپ نے خود اقرار کیا۔